100 سے زیادہ، 100 سے زیادہ. تھوڑا آپ بولتے رہیں گے تو پھر میں بھی بولتا رہوں گا. آپ تھوڑا ایسے ہو جائیں، تھوڑا سامنا ہمنا ہونا چاہیے نا. کتنی 100 سے زیادہ آیت کریمہ اس موضوع پر قرآن کریم میں نازل فرمائی. اس موضوع پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اے لوگو ما کان، اے لوگو محمد، یہ جو محمد ہیں ہمارے محبوب ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے حبیب ہیں کہ جنہیں ہم نے تمام جہانوں کا مالک بنا کر بھیجا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ جو محمد ہے تم میں سے مردوں میں سے کسی بھی ایک کے بھی باپ نہیں ہے. بڑی جملہ پہ آپ قرآن کے غور کریں. اے لوگوں، یہ جو محمد ہے عالم کے جتنے بھی مرد ہیں، جتنے بھی مرد ہیں، یہ نہیں کہا کہ کسی بھی مرد کے نہیں، من احد، کسی ایک مرد کے بھی باپ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب حضور کو بھائی کے جیسا، باپ کے جیسا، بڑے بھائی کے جیسا، بڑے باپ کے جیسا سمجھو، یہ مسئلہ تو ہو گیا. یہ ختم. قرآن کہہ رہا کہ یہ جو محمد ہے یہ تم میں سے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں، بلکہ رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہے. لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں. خاتم النبیین، کیا کہا؟ لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور یہ نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے نبی ہیں. قرآن نے جب نص کو وارد کر دیا تو اب اس پر کوئی حکم نہیں لگتا، کوئی حکم نہیں لگتا. جب رب فرما لگا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو پھر کوئی نبی نہیں ہے، کوئی بھی نبی نہیں ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کی طرف ہم جائیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں، ایسے خطے میں رہتے ہیں کہ جہاں دونوں دن جو بنائے جاتے ہیں وہ تو بنائے جاتے ہیں، پر یقین کریں خوشی کی بات یہ کہ ہمارے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا دن بھی بنایا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت زندہ باد. 7 ستمبر بھی گزرا نا پرسوں. الحمدللہ عاشقوں نے ختم نبوت کو بنایا، بنانا بھی چاہیے. نہیں یہ ہم انگریزوں کی طرف سے لے کر آ گئے مدرس ڈے، فادر ڈے، فلانا ڈے، ڈمکا ڈے، یہ سارے ڈے. آپ مجھے بتائیں وہ کون سا دن ہے جو والد کے لیے نہیں ہے؟ وہ کون سا دن ہے جو ماں کے لیے نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو محبت سے دیکھا اللہ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا کر رہا. آپ مجھے بتائیں کون سا دن ہے ایسا جو باپ کا نہیں یا ماں کا نہیں؟ یا بس اٹھا کے پورے سال کے اندر ہمارے کو دے دیا ہم بنا بھی رہے. 365 میں سے سارے دن ہی والے دن ہیں. تو یہ ہمارے ملک کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم ایسے ملک ایسے خطے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ختم نبوت کا دن بھی بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے سنائی ہے میں نے، اس کے شان نزول کے اندر مفسر کرام لکھتے ہیں کہ حضرت حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ. حضرت زید بن حارثہ
رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ نے اپنے اس صحابی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ کیا بنایا بھائی؟ منہ بولا بیٹا بنایا۔ اچھا یہ جو بات ہے یہ بات اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا۔ اچھا دورے زمانے جاہلیت کے اندر، یہ زمانہ جاہلیت کا جب بھی ذکر ہوتا ہے اس سے مراد اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس زمانے کے اندر حقیقی بیٹا اور لے پالک، گود لیا، منہ بولا، ہمارے لیے تینوں ہی جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لے پالک بھی استعمال ہوتا ہے، گود لیا بھی استعمال ہوتا ہے، منہ بولا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو زمانے جاہلیت کے اندر ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں تھا۔ جیسا حقیقی بیٹے کا مقام ایسے ہی منہ بولے بیٹے کا بھی مقام، جو مطلب ہے اس کے، جو فائدے اس کے، جو فوائد اس کو ملے وہی اس کو ہی۔ جب رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور بہت سارے خرافات کو ختم فرمایا، وہیں لوگوں کے اس غلط نظریے کو بھی ختم فرمایا کہ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو جو اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا، کیونکہ لوگ اسی جہالت کے اندر تھے، تو اب لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ جب یہ بات مشہور ہونے لگی اور اعلان نبوت ہو گیا، اب رب کعبہ نے قرآن کے اندر یہ آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اور وہ جو زمانہ جاہلیت سے ایک غلط نظریہ چلتا آ رہا تھا کہ لوگ دونوں کو ایک ہی مقام دے رہے تھے، یعنی ایک حقیقی بیٹا ہے اس کا بھی وہی مقام ہے، ایک لے پالک ہے، گود لیا ہے، منہ بولا بیٹا ہے اس کا بھی وہی مقام ہے۔ نہیں، شریعت محمد سے ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کو نازل کیا گیا اور رب کعبہ نے کہا ان لوگوں سے، اے لوگوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محمد کا بیٹا زید ہے، اللہ کریم نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اے لوگوں جو زید کو ہمارے محبوب کا بیٹا کہتے ہو، وہ زید کو ہمارے محبوب کا بیٹا سمجھ رہے ہو، یاد رکھو حقیقی بیٹا وہی ہے جو رب کعبہ نے محمد کو عطا کیے ہیں۔ اور یاد رکھنا اب حضور علیہ السلام کے پاس جو اولاد ہے وہ آپ کی بیٹا نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کے لیے رب کعبہ نے حکم جاری کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اے لوگوں یہ جو محمد ہے، یہ جو محبوب ہے، یہ جو ہمارے حبیب ہے، جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے، جنہیں ہم نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، جنہیں ہم نے اپنا حبیب کریم بنا کر بھیجا ہے، یہ مردوں میں سے تم میں سے کسی بھی ایک کے باپ نہیں، مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہے۔ معاملہ وہ جو حضرت زید بن حارثہ کو محمد کا بیٹا کہہ رہے تھے، انہیں یہ بتا دیا گیا کہ جناب یاد رکھنا حضور علیہ السلام کے زید بیٹے نہیں۔ اب آپ کہیں گے یار ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ حضرت زید کا ذکر نہ ہو، تو کیا رسول اللہ علیہ السلام کے بچے نہیں تھے؟ آپ علیہ السلام کے 3 شہزادے تھے۔ کتنے شہزادے تھے؟ 3 شہزادے تھے۔ ہم آخری نبی کے ماننے والے ہیں، بے شک بے شک، اور نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ہیں جی۔ تو سوچنے والی بات یہ کہ ہم میں سے یہ 3 نام یاد ہیں ہمیں کسی میں؟ یہ 3 بات تو چلے میں نے کر بھی دی، بعض کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ حضور کے 3 شہزادے بھی ہیں جی۔ پھر کس بنیاد پہ جنت میں جانا چاہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے 3 شہزادے حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم، یہ 3 شہزادے ہیں۔ اب تھوڑا سا لغت کی طرف آ جائیے۔
عربی زبان کے اندر رجل کہتے ہیں آدمی کو، اور رجل نکلا ہے رجال سے. یہ کس کو کہتے ہیں؟ آدمی. جبکہ نابالغ چھوٹے بچے کو یا پھر صبی کہتے ہیں سواد سے، یا پھر غلام. یہ دونوں. تو معلوم ہوا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو 3 شہزادے تھے یہ اس حد تک پہنچے ہی نہیں کہ انہیں مرد کہا جاتا. انہیں مرد کہا جاتا، وہاں تک بات پہنچی نہیں. جب بات پہنچی نہیں تو اس لیے اب یہ قاعدہ یہاں استعمال نہیں ہو سکتا کہ جناب رسول اللہ کے تو شہزادے تھے تو پھر قرآن نے یہ کیوں کہا؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کسی کے باپ نہیں ہیں. قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ جو معبود ہے محمد مصطفیٰ ہیں ان میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. مردوں میں سے کسی کے باپ بلکہ رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے نبی ہیں. نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے نبی ہیں. تو قرآن کریم فرقان حمید سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب عقیدہ ختم نبوت یہ سیدھا سا عقیدہ ہے کہ جیسا عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، وہی عبادت کے لائق، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا پالن نہار ہے. ہم اسی کو پوچھتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں. جی یہ ہمارا عقیدہ توحید ہے. اس کے ہم اللہ کوئی نہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کمالات میں، اس کے کسی بھی ذات و صفات و کمالات کے ہم پلہ وہ یکتا ہے. کیا کہ وہ یکتا ہے. یہ عقیدہ توحید ہے. اور عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی، آپ کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، کوئی بھی نبی ہے ہی نہیں. جب نبی ہے نہیں تو پھر آئے گا کہاں سے آئے گا؟ آپ مجھے بتائیے. آپ مجھے بتائیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام علیہم الرضوان کے بعد اگر خلقت میں کوئی معتبر آدمی ہے تو وہ صدیق ہے. کون ہے؟ صدیق اکبر. اگر مخلوق میں انبیاء کے بعد کوئی معتبر آدمی ہے تو وہ کون ہے؟ صدیق ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. کون ہوتا؟ عمر ہوتا. تیسری رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر قوم، ہر امت کا محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عثمان غنی ہے. کوئی 3. چوتھی طرف آ جائیے. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم. ہم آپ کے مقام سے بالکل بھی آر نہیں کرتے، کر بھی نہیں سکتے. ایک تو ہے نہیں کرتے، دوسرا یہ ہم کر بھی نہیں سکتے. اگر ہم حضور کے یاروں کو نہیں پوچھیں گے تو کس کو پوچھیں گے؟ اگر ہم ان سے محبت نہیں کریں گے تو پھر کس سے محبت کریں گے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہجرت ہو گئی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام انصار اور مہاجرین میں بھائی بندی کروا رہے ہیں.
یہ انصار یہ مہاجر کا بھائی، یہ انصار یہ مہاجر کا بھائی، یہ انصار یہ مہاجر کا بھائی۔ آخری میں اکیلے حضرت علی رہ گئے۔ کون رہ گئے؟ علی رہ گئے۔ یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں؟ حضور نے فرمایا اے علی تم میرے ہو میں تمہارا۔ ہم علی کے مقام سے پیچھے۔ آپ یہ بتائیے کہ جس کے بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں اس کے والد کا مقام کیا ہوگا؟ ہے جی، اس کے والد کا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ عثمان غنی کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان تم نے ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ جنت خریدی۔ عمر و صدیق کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے آج یہ دونوں میرے ساتھ ہیں نا، کل قیامت کے دن جب حشر برپا ہوگا تو سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا اور میرے ساتھ یہ دونوں اٹھائے جاؤں گے۔ ان جو 4 یار ہیں ان کے مقام پر یہ جو 2 احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ اس وجہ سے رکھی ہیں کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو ان میں سے نہ ہوتا کیا؟ اور حضور نے فرمایا بھی نا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ جب صدیق نہیں تو کوئی نہیں، عمر نہیں تو کوئی نہیں، عثمان نہیں تو کوئی نہیں، علی نہیں تو کوئی نہیں۔ ارے صحابہ کی جماعت میں جب کوئی نہیں تو پھر اس کے بعد کوئی کیسے نبی آ سکتا ہے؟ اس کے بعد کوئی نبی کیسے آ سکتا ہے؟ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ ہمارے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے نبی ہیں۔ ولیکن رسول اللہ، یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے نبی ہیں۔ تو معلوم ہوا قرآن اس بات کو واضح طور پر ایک نہیں کئی مقامات میں بیان کر رہا ہے، اے لوگوں تمہارے جو نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنی پیڑھی کو یہ عقیدہ دے کر جائیں کہ بیٹا آج یقین کریں بہت حالت خستہ حالت، بڑی خستہ حالت ہے، اور ایسی خستہ حالت کے اندر ایمان کے جو لٹیرے ہیں وہ بڑے یوں سمجھے کہ دھوم دھام سے گھوم رہے ہیں، اور لوبی ایسی کام کر رہی ہے اس کے اندر سب سے بڑی جو لوبی ہے وہ قادیانی کی لوبی ہے۔ ان کے جگہ جگہ مراکز بن چکے ہیں، اس لیے نہیں بنے کہ یہ طاقتور ہیں، اس لیے بن گئے ہیں کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارے کے سارے ایک ہی ہیں، قادیانی ہو، احمدی ہو، مرزائی ہو، یہ سارے ایک ہی کرتے والے، سارے یہ سارے ایک ہی